بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نہام فیڈرل بورڈ FBIC کی طرف سے جو SLOS بیس نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جو کتاب آئی ہے اس میں آخری چیپٹر کی تشریح کرانا آپ کے لیے رہ گیا تھا، تو میں نے سوچا آپ کے فائدے کے لیے اس کی تشریح کرا دوں، کیونکہ بورڈ والوں نے اس انسین تشریح شامل ہے، چاہے تو وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن سے دیں، چاہے تو وہ KPK سے دیں، یا پشاور یا بلوچستان بورڈ سے یا پنجاب سے، یا پھر یہ جو دو انسین چیپٹر ہیں 12 اور 13 اس میں سے بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی چیز چوائس پہ نہیں چھوڑنی اپنی کتاب کی، اس کو اچھی طرح کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے ذرائع ابلاغ اور سماجی رابطے کے دنیا۔ ذرائع ابلاغ جو ہے نا وہ آپ انگلش میں اس کو کمیونیکیشن جو ہے نا وہ بولتے ہیں، سماجی رابطہ سوشل میڈیا ہوتا ہے، یعنی آپس میں رابطے کا، دنیا میں آپس میں رابطے کے کون سے طریقے ہیں اور دوسروں تک خبریں پہنچانے، ابلاغ کہتے ہیں خبریں پہنچانے کا بھی کون کون سے طریقے یا ذرائع ہیں یا وسیلے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ انسان نے جب اس کرہ ارضی پر یعنی زمین پر قدم رکھا یا اس دنیا میں آیا اور اس نے زمین پر پہلا قدم رکھا، تو اس وقت معاشرتی اور سماجی زندگی میں باہمی رابطوں کی اہمیت و افادیت دو چند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی اس وقت سے معاشرے میں اور معاشرتی اور سماجی زندگی دونوں ایک ہی ہوتی ہیں، اس میں باہمی رابطوں یعنی آپس میں جو میل ملاپ ہے اس کی اہمیت اور عافیت دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اس کی اہمیت جو ہے نا دو چند یعنی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، دگنا ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کو سماجی جانور بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بتانے کے لیے یعنی گزارنے کے لیے اسے دیگر انسانی طبقوں یعنی دوسرے انسانی درجے جو ہوتے ہیں، دوسرے انسانی جو طبقے کو سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کا کلاس جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی طبقہ کہلاتی ہے، تو اس کو طبقہ ہی رہنے دیجیے۔ انسانی طبقوں اور شعبوں یعنی مختلف حصوں یا مختلف محکموں کا سہارا لینا پڑتا ہے، یعنی اس کے بغیر وہ یا کسی ادارے کا جو ہے وہ حصہ بننا پڑتا ہے۔ اس کی بقا کا یعنی اس کی سلامتی کا، انسان کی سلامتی کا تمام تر دار و مدار یعنی پورا کا پورا انحصار باہمی رشتہ مندی یعنی آپس کے رشتوں سے ہوتا ہے، سماجی رابطوں یعنی معاشرے میں رہنے والے لوگوں سے تعلق سے ہوتا ہے، اور رسم و رواج سے ہوتا ہے یعنی میل ملاپ یا تعلقات بنانے سے ہوتا ہے، اور آئندہ بھی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی رشتوں ناتوں، انسانی رشتوں اور تعلق اور تعلقات کے مضبوطی اور استحکام دونوں کا مطلب ہے کہ مضبوطی یا اس کا پکا ہونے میں باہمی رابطوں کی استواری ہی پر منحصر ہے، یعنی انسانی رشتے اور ان کے آپس کے تعلقات ہیں وہ اس وقت مضبوط ہو سکتے ہیں جب آپس کے تعلقات قائم رکھے جائیں۔ باہمی رابطوں یعنی آپس کے استوار یعنی قائم رکھے جائیں، یعنی آپس کے رابطے اور قائم ہوں گے تو آپ کے رشتے بھی سلامت رہیں گے اور آپ کے تعلقات بھی ٹھیک رہیں گے۔ انسان اور انسانی معاشرے نے یعنی جیسے جیسے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں یا ترقی سے آگے بڑھتا گیا ہے، ان کی سماجی زندگی میں بھی کئی انقلابات سے روشناس ہوئی، ان کی سماجی زندگی یعنی معاشرتی زندگی میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سائنسی بنیادوں پر ہونے والی دریافتوں یعنی سائنس نے جتنے بھی دریافتیں کی، نئی نئی چیزیں ایجاد کی، بنائیں، اس نے انسانی زندگی گاڑی کو تیز رفتار پہیے لگا دیا، انسانی زندگی جو ہے نا وہ تیزی سے چلنا شروع ہو گئی، آگے بڑھنا شروع ہو گئی، اور اسی تیز رفتاری کی گرد میں گزرا وقت یعنی اس تیز رفتاری کے گرد غبار میں دھوئیں میں گزرا وقت ایک جو انسان کا وقت گزر چکا ہے وہ ایک گمان یعنی ایک شک، ایک خیال، ایک صرف دماغ میں رہنے والا خیال بن کر رہ گیا، اور اس کے حالات اور واقعات جو اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں وہ ایک کہانی کی صورت اختیار کر گئے ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وقت اتنی تیزی سے نئی نئی ایجادات کی وجہ سے اتنی ترقی کر گئی، زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ انسان کے گزرے لمحے ہیں نا وہ صرف ایک کہانی بن کر رہ گئے ہیں۔ جدید تر سائنسی ایجادات جتنی بھی ہیں، سائنس میں ہونے والی ترقی اور دریافتوں کی وجہ سے بدولت وجہ سے انسانی معاشرہ ایسی اساشات، ایسی سہولیات، ایسے سکھ اور سہولیات سے روشناس ہوا، یعنی اسے ایسی سہولیات ملی ہیں، ایسی آزائشیں ملی ہیں، ایسا سکھ اور چین ملا ہے کہ ماضی کا انسان اس کا تصور کرنے سے بھی قاصر ہے، یعنی ماضی کا انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ رہائش یعنی رہنا، لباس یعنی پہنا، کھانا پینا، ذرائع مدرف یعنی سفر کے جو
وسائل ہوتے ہیں، جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور ذرائع ابلاغ یعنی آپس کی خبروں، آپس کی بات پہنچانے کے حوالے سے دن دگنی رات چگنی، یعنی دن رات ترقی کر کے انسان نے واقعی اپنی منزل ستاروں سے آگے متعین کر لی، یعنی بنا لی ہے، طے کر لی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے، یعنی بالکل چمکتے ہوئے دن کی طرح یہ بات ظاہر ہے، واضح ہے کہ انسان اپنے تمام حاجات کی تکمیل، انسان اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تنہا اکیلا کرنے کے قابل پہلے تھا اور نہ ہی کبھی ہو پائے گا۔ انسان اپنی ضروریات نہ تو پہلے اکیلا پوری کر سکتا ہے اور نہ ہی اب پوری کر سکے گا۔ یعنی یہ بات روز روشن یعنی بالکل چمکتے ہوئے دن کی طرح جو ہے نا ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنی تمام حاجات ضرورت کی تکمیل جو ہے نا اکیلے نہیں کر سکتا، نہ کبھی کر سکتا تھا اور نہ ہی اب کبھی کر پائے گا۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انسان دوسرے افراد یعنی دوسرے افراد معاشرے کے رہنے والے لوگوں کا کسی نہ کسی صورت میں محتاج ہے، یعنی ضرورت مند ہے، انہیں اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ انسانی معاشرے میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اداروں، مختلف طبقوں یعنی وہ جو آپ کی کلاس آ جائے گی، اور پیشوں یعنی آکوپیشن جسے آپ کہتے ہیں، یعنی مختلف جو آپ کی نوکریاں ہوتی ہیں اس سے وابستہ یعنی جڑے لوگوں کے حوالے سے معلومات کسی ایک شخص کا اپنے پاس محفوظ کر لینا کسی طرح بھی ممکن نہیں رہا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسانی معاشرے میں مختلف شعبے ہیں، ادارے ہیں اور طبقے ہیں اور پیشے ہیں، ان سب کو جو ہے نا یہ لوگ اپنی معلومات اپنے پاس محفوظ کر لینا جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا وہ ممکن نہیں رہا کہ اپنی معلومات کو چھپا سکیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف نوعیت کے یعنی مختلف قسم کی معلومات کو متعلقہ افراد تک پہنچانے کا نام یعنی ان سے متعلق افراد تک پہنچانے کا نام ابلاغ ہے۔ یعنی جو بھی معلومات ہیں جو بندے کام کر رہے ہیں ان تک پہنچانے سے، اس سے جو ریلیٹ کرتے ہیں، اس سے جو تعلق رکھتے ہیں، اس کام سے جو ہم نے معلومات دینی اس معلومات سے تعلق رکھتے ہیں، ان تک پہنچانے کا جو کام ہے یا نام ہے وہ ابلاغ کہلاتا ہے۔ فی زمانہ دنیا کی آبادی یعنی آج کل دنیا کی آبادی کم و بیش یعنی کم از کم 7 ارب ہے۔ اتنی بڑی اور وسیع یعنی دونوں کا مطلب ہے بہت بڑی دنیا میں مختلف واقعات اور حادثات جو ہے نا وہ رونما ہوتے رہتے ہیں، یعنی ہوتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کئی طرح کے تعلیمی کام ہوتے ہیں، ثقافتی کام ہوتے ہیں، سماجی کام ہوتے ہیں، یعنی معاشرتی کام ہوتے ہیں، معاشرے مختلف فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں، تجارتی تقریب یعنی تجارتی فنکشن بھی ہوتے ہیں، یعنی کاروباری لوگوں کی تقریبیں منعقد کی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی منائی جا رہی ہوتی ہیں۔ مختلف کھیلوں کے میدانوں سے اپنی پسند کے کھلاڑیوں کا جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے شور شرابے یعنی شور و غل کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں واقعہ پیش آتا ہے تو آنن فانن تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے ان سب باتوں کا دیکھتے دیکھتے دنیا کے دوسرے حصوں میں اس کی اطلاع پہنچانا مقصود ہو جاتا ہے، یعنی فرض جو ہوتا ہے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ تعلیمی کیا کام ہو رہا ہے، ثقافتی کیا کام ہو رہا ہے، سماجی کیا کام ہو رہا ہے، تجارتی کیا کام ہو رہا ہے، کھیلوں کا کیا کام ہو رہا ہے، تو ایک کونے سے دوسرے تک پہنچانا یہ ضروری ہو گیا ہے۔ اطلاعات کی اس صورت انگیز ترسیل یعنی انفارمیشن اطلاعات کہتے ہیں، یعنی معلومات دینے کی اس تیزی سے پھیلنے والے اور سبک رفتار یعنی تیز رفتار نظام کو ذرائع ابلاغ کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی ان معلومات کو تیزی سے پھیلنے والے اور تیز رفتاری نظام کو ذرائع ابلاغ کا نام دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر دور جدید یعنی نئے زمانے کی حیران کن ایجاد ہے، ایجادات میں سے ایک ہے۔ اس ماہر العقول ایجاد کے بعد یعنی عقل کو حیران کر دینے والی ایجاد کی وجہ سے انسانی زندگی کے بیشتر اکثر شعبوں میں خوشگوار یعنی بہترین اور حیران کن انقلابات رونما ہوئے، یعنی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ فاصلے سمٹنا شروع ہو گئے، یعنی فاصلے سکڑنا یا کم شروع ہو گئے ہیں۔ ماضی میں بظاہر جو خواب و خیال تک حد تک ناممکن دکھائی دیتا، یعنی ماضی میں ایک انسان اپنے خیال میں بھی کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ پورا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، آج کا انسان اس سے گھر بیٹھے محظور لطف اندوز ہو رہا ہے، اور آج کا انسان وہی خیال، وہی شوق، وہی خواب جو ہے نا گھر بیٹھے آرام کے ساتھ مزے سے پورے کر رہا ہے۔ کمپیوٹر کی دریافت یعنی کمپیوٹر کو اس کو بنانے سے، اس کے دنیا میں لانے سے، ترقی کی وجہ دریافت سے ترقی کے جس سفر کا آغاز ہو گیا، جس منزل کا آغاز ہوا ہے، اس کے متعلق اس کے بارے میں مرزا غالب اور علامہ اقبال نے تو برسوں سالوں پہلے یوں تصویر کشی کر دی تھی، یعنی یوں بتا دیا تھا
بازی چا اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے جاز مسیح میرے آگے. پھر یہ علامہ اقبال کی تشریح کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پیپر میں نہیں آتی، باقی دیکھ لیں. ابلاغ کے دو ذرائع انسان نے اپنے ارتقاء یعنی اپنی ترقی کے آغاز یعنی شروع سے استعمال کرنے شروع کر دیے تھے. یعنی جب انسان آیا تھا اس دنیا میں تب بات کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے اس نے دو طریقے اختیار کیے تھے. انبیاء نبیوں رسولوں اور پیغمبران جلیل یعنی بہت بڑے بڑے عزت احترام کے قابل پیغمبروں نے اپنی بات کو زبانی طور پر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تحریری طور پر لکھ کر بھی دور دراز کے مقامات یعنی علاقوں تک پہنچانے کا بندوبست انتظام کیا کرتے تھے. کائنات میں مسلسل ترقی کا سفر جاری ساری ہے. دوسرے شعبوں کی مانند یعنی دوسرے شعبوں کی طرح ذرائع ابلاغ کا فیلڈ یعنی حصہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا. ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ٹیلی فون، ٹیلی گرام یعنی تار جیسے اپنے دور اپنے زمانے کی حیرت انگیز یعنی حیران کرنے والی ایجادات اب قصہ پارینہ بن چکی یعنی پرانی بات بن چکی ہے، ماضی کا قصہ بن چکے ہیں. یہ بات بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے، یعنی بالکل ٹھیک ہے. یا مانی ہوئی ہے کہ آج کا دور کہ آج کے زمانے میں انسانی تاریخ کا تیز رفتار بہت تیز اور ترقی یافتہ زمانہ ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی سے لیس یعنی جڑا ہوا بھرا ہوا سے بھرپور آج کا انسان ماہر العقول یعنی حیران کر دینے والی عقل استعمال کر کے صلاحیتوں یعنی حیران کر دینے والی صلاحیتوں یا قابلیتوں کا مالک بن بیٹھا ہے. پرنٹ اور چھاپنے والا اور الیکٹرانک میڈیا یعنی بجلی کا جو میڈیا ہے اس نے تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کے دور دراز یعنی بہت دور علاقوں تک معلومات پہنچانے کا کام قدرے آسان بنا یعنی بہت آسان بنا دیا ہے. دنیا کی قوموں نے ایک قدم آگے بڑھ کر ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ملی مفادات یعنی آپس میں قومی مفادات، تہذیب و اخلاقی یعنی رہن سہن کا انداز، اخلاق، روایات، قومی وقار اور قوم کی عظمت اور دین اور مذہبی افکار یا سوچ اور خیالات کی ترویج ان کو پھیلانے کا کام لینا بھی شروع کر دیا. ان الیکٹرک میڈیا سے یعنی دنیا کی قوموں نے ان ذرائع ابلاغ سے کیا کیا کام لینا شروع کر دیں؟ قومی فائدے کے کام، تہذیب کو بڑھانا، اخلاق کو بڑھانا، روایات، اپنی قدروں کو بڑھانا، اپنی قوم کی عظمت کو بڑھانا، دنیا کے سامنے پیش کرنا، اپنے مذہب اور دین کے اور اس کی سوچ اور خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کا کام بھی اسے شروع کر دیا. الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے باہمی رابطوں یعنی آپس میں جو رابطے ہیں، آپس میں میل ملاپ ہے، اس نے سوشل میڈیا کی شکل اختیار کر کے یعنی سماجی ابلاغ کی شکل اختیار کر کے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا یعنی عالمی گاؤں بنا دیا. معلومات اور پیغام کا تند و تیز یعنی تیز رفتار سیلاب یعنی بہت زیادہ تیز رفتاری ایک کلک پر یعنی ایک بٹن دبانے پر آپ کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے یعنی اچانک سامنے آ جاتا ہے. اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کے حوالے سے اظہار یعنی آپ اپنے جذبات بتا سکتے ہیں، احساسات بتا سکتے ہیں، لوگوں کو اپنے خیالات بتا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا مخصوص زاویہ یعنی خاص انداز بن گیا ہے. دوستوں، کاروبار اور رابطوں یعنی دوستوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہو، کاروباری لوگوں سے رابطہ کرنا ہو، ان کو تلاش کر کے اپنی پسند کی ایک کمیونٹی یعنی ایک طبقہ یا برادری بآسانی ان کا طبقے کا بآسانی حصہ بھی بنا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا کی مختلف صورتیں ہیں جن میں یہ ساری فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، لنکڈ ان، بلاگ، انسٹاگرام، کورا وغیرہ زیادہ اہم اور زیادہ مصروف ہیں یعنی بہت مشہور ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے معلومات ایک لمحے میں یعنی کچھ ہی سیکنڈ میں اشتراک یعنی شیئرنگ کے ذریعے اشتراک یعنی آپس میں بانٹنے کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے شخص تک پہنچائی جا سکتی ہیں، ان کو دی جا سکتی ہیں. مثبت اخلاقی یعنی اچھے اخلاق کی سماجی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے یعنی اچھے اخلاقی پروگرام اور سماجی جو کاروبار ہے، معاشرے میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں، ہونے والے جو تقاریب ہیں اور کام ہیں، ان کو جو ہے آگے پھیلایا جا سکتا ہے، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے. دینی، مذہبی، تعلیمی، ثقافتی اقدارات کو پروان چڑھا کر ان کامیاب بنا کر ایک پرامن یعنی امن والا بین الاقوامی معاشرے کی تعمیر اور ترقی کی جا سکتی ہے، جو اس کی ترقی کے راستے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں.
تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے کر یعنی تجارتی جو کاروباری کام ہیں ان کو آگے پھیلا کر ملازمت کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ انسانی نسل آج جس آفاقی وبا یعنی جس عالمی بیماری جس کا نام کرونا ہے اس کی ہلاکت خیزوں کے لپیٹ میں اس کی تباہ کن اثر میں ہے، اس کے دوران بھی سوشل میڈیا نے اپنے مثبت یعنی بہترین اثرات کو اجاگر کرنے اور منوانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یعنی اس دوران بھی سوشل میڈیا نے اپنا کردار بہترین طریقے سے ادا کیا، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا ماضی کے گزرے واقعات اور یادداشتوں کو محفوظ رکھنے میں یعنی پرانی باتوں کو محفوظ یاد رکھنے میں بھی سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ جس طرح ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں یعنی دو پہلو ہوتے ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مثبت اور ایک ہوتا ہے منفی یعنی ایک پازیٹیو نیگیٹو، اس طرح سوشل میڈیا کا دوسرا رخ بھی نہایت تاریک اور بھیانک ہے۔ یعنی ایک تو اچھا اوپر ہم نے ساری اس کی اچھائیاں پڑھی ہیں، لیکن اس کا دوسرا حصہ دوسری شکل یا دوسری صورت بھی وہ بہت ہی اندھیرے والی اور بہت ہی خوفناک ہے یا بہت ہی بری ہے۔ سوشل میڈیا نے جہاں باہمی انسانی رابطوں کو سہل اور وسیع بنا دی، جہاں یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں پہ لوگوں نے آپس میں رابطوں کو آسان بنا دیا اور بہت زیادہ پھیلا دیا ہے، وہیں کیا ہوا ہے کہ محبت، اخلاص یعنی خلوص، رواداری، آپس میں رکھ رکھاؤ پر منفی یعنی اثرات مرتب کرنے کا باعث بھی بنا، یعنی ان کو غلط طریقے سے ان کا استعمال بھی غلط ہوا ہے۔ یعنی وہاں پہ محبت کا غلط استعمال کیا گیا ہے، خلوص کا، رواداری، رکھ رکھاؤ کا، ان سب پر جو ہے نا برے اثرات پڑے ہیں۔ شومی قسمت کے ہم نے یعنی بدقسمتی کے ہم نے معلومات اور پیغامات کے اس سیلاب کو یعنی اس بہت بڑی تعداد کو خود کو الجھانے میں اپنا بقا تصور کر لیا، یعنی ہم نے اس ہماری بدقسمتی سمجھی ہے کہ ہم نے معلومات اور پیغامات کے اس بہت بڑے دریا میں ہم نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر اپنی جو سلامتی ہے وہ خطرے میں جو ہے نا اپنی سلامتی اس کو سمجھ لیا ہے۔ ہماری علمی، تعلیمی، دینی، مذہبی ہمارا جو علم ہے، ہمارا جو تعلیم ہے، ہماری دینی جو مذہبی اور اخلاقی روایات کو جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ یعنی علم جو ہے نا وہ بھی کم پھیلایا جا رہا ہے، لوگ اس کو استعمال کرنے کی بجائے علم کا کہہ کر کچھ اور دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تعلیم بھی جو ہے نا وہ غلط طریقے سے دی جا رہی ہے، دینی مذہبی چیزوں کا بعض اوقات مذاق اڑایا جاتا ہے اور اخلاقی روایات کا جنازہ نکلتے ہیں، ان کو بھی غلط طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سات سمندر پار انسانوں کے ساتھ جڑا رہنے والا انسان یعنی دوسرے ملکوں میں جو انسان سے منسلک جڑا رہنے والا انسان ایک گھر کی چار دیواری میں بسنے والوں سے اجنبی بنا بیٹھا ہے۔ یعنی ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے ملک سے سات سمندر پار یہ بہت دور دراز لوگوں سے تو ہم جو ہے نا وہ ان کا تعلق ہمارا ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے گھر کے اندر موجود لوگوں سے بالکل الگ ہو گئے ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ تفریح اور خود نمائی کی آڑ میں یعنی تفریح یعنی سیر و تفریح اور دکھاوے اور کے پیچھے ہم بزاریت یعنی اکتاہٹ کے شکار ہو گئے، اکتاہٹ کو آگے بڑھانے کا باعث بنتے جا رہے ہیں۔ نوجوان نسل اپنا قیمتی وقت جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر ضائع کری ہے، فالتو جو ہے نا مختلف قسم کے فضول پروگرام دیکھتی رہتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے اس کا اخلاق، اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کے عقل یہ سب جو ہے نا زوال پذیر ہوتی جا رہی ہیں، مطلب گرتی جا رہی ہیں، بلکہ غیر اخلاقی سرگرمی، غیر اخلاقی جو کام ہوتے ہیں اور بے حیائی جو ہے نا وہ آگے پھیلی جا رہی ہے، بے شرمی یا بے حیائی جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ سادہ لو نوجوان یعنی بے وقوف سا یا معصوم سا نوجوان نسل کو جھانسا دے کر سادہ نوجوان نسل کو جھانسا دے کر یعنی جو معصوم اور بے گناہ اور بے وقوف نوجوان بچے ہوتے ہیں ان کو دھوکہ دے کر تہذیب و شائستگی سے دور کیا جا رہا ہے، ان کو اخلاق اور تمیز کے ساتھ ان کو اخلاق اور تمیز سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، یعنی غلط چیزیں دیکھ کر دکھا کر ان کو جو ہے نا ان کا اخلاق اور تمیز گرائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس یعنی نقلی کھاتے بنا کر لوگوں کو گمراہ یعنی راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ اخلاقی، مذہبی، ملکی، قومی مفادات کے دشمن اپنے ناپاک مقاصد کے لیے نامناسب جو غلط ارادے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ انسانی نفسیات یعنی انسانی جو سوچ ہے، مذہبی ہے، اخلاق ہے، سماجی قدریں یعنی معاشرتی طور طریقے ہیں، یہ ہمارے خطرے میں پڑ گئے، دو پر لگے سب خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ انسانی جو سوچ ہے، مذہب ہے، اخلاق ہے اور ہماری جو معاشرتی رہن سہن کے طریقے ہیں وہ سب خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اپنوں سے اپنیت کا لطف چھنتا جا رہا ہے، یعنی
اپنے لوگ اپنے ہونے کے باوجود جو ہے نا ان سے انسان بیٹھنے کا، جو ان سے مل بیٹھنے کا جو شوق ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. رشتے ناطے قربت کی حلاوت یعنی جو رشتے جو ناتے ہیں وہ اور رشتہ داری کی جو مٹھاس ہے وہ اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے مثبت یعنی اچھے استعمال کو بھی فروغ دیا جائے، پھیلایا جائے. دین، تعلیم، اخلاق، سماجی جو قدریں ہیں، روایات ہیں، ان کو آگے بڑھایا جائے، پروان چڑھائے، ان کو ترقی دی جائے تاکہ محبت پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو، رواداری آپس میں رکھ رکھا ہو، امن یعنی دوستی ہو، برداشت آپس میں ہو، باہمی آپس میں اتفاق سے سجے ہوئے ایک خوبصورت انسانی معاشرے کی تعمیر یعنی اس کو انسانی معاشرہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی اس کی راہ ہموار کی جیسے اس کا مشکل کا حل اس کو نکالا جا سکتا ہے. اس کے سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے. امید آپ اس کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو ضرور کیجیے گا، بورڈ میں کسی جگہ سے بھی آ سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.